حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں موجود ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے درمیان مفتی صاحب ہوتے ہیں جن سے ہم تجارت ہی کے حوالے سے مختلف احکامات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم مختلف مارکیٹس کو فوکس کرتے ہیں اور ان شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کے سوالات حاصل کرتے ہیں، اور مفتی صاحب کے بڑے ہی مدلل اور پیارے جوابات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تاجر اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ کس مال کی زکوٰۃ دی جائے، کس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے، کس پراپرٹی پر زکوٰۃ ہوگی، کس پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جو چیز ہم کسی سے اس کو فروخت کر دیں اس پر زکوٰۃ ہوگی، یا جو اسٹاک ہمارے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، ہم کسی سے پیسے مانگتے ہیں کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی، کوئی ہم سے پیسے مانگتا ہے اس کو ڈیڈکٹ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ بہت سارے کوسچنز بزنس مین اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اس لیے آج کا سلسلہ ٹاپک ہمارا ہے، آج کا موضوع ہے مال تجارت اور مسائل زکوٰۃ۔ تاجر اسلامی بھائی بالخصوص ہمارے ساتھ شامل رہیں، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں، بہت کچھ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کریں، مفتی صاحب کی طرف چلیں۔ حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پہ کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان باعظمت ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار درود پاک پڑھنے کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے، احد پہاڑ دیکھنا بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اتنا زیادہ اجر عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب آج ٹاپک بڑا اہم ہے، آپ تشریف لائے ہیں، یہ ارشاد فرمائیں حضور کہ مال تجارت کہتے کس کو ہیں، اور مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں، کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، مال تجارت جو ہے وہ جن چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے ان میں سے ایک قابل زکوٰۃ چیز ہے۔ سونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، چاندی پہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے مال تجارت پر ہوتی ہے۔ اب مال تجارت میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں؟ یہ تو ایک غیر متناہی فہرست ہے، نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ یہ سمجھیے کہ یہ گھڑی میں نے پہن رکھی ہے، یہ مال تجارت بھی ہو سکتی ہے جب میں اس نیت سے خریدوں کہ میں آگے بیچوں گا۔ موبائل ہے، اس نیت سے خریدوں کہ میں اس کو بیچوں گا۔ جانور اور مویشیاں ہیں، ان کا الگ سے ایک حساب ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ بیچنے کے لیے نہ ہو۔ جب وہ بیچنے کے لیے ہو جائیں تو وہ بھی مال تجارت بن جائیں گے۔ دکان کا سامان، یعنی جو بھی چیز بیچنے کے لیے لی گئی ہو، پلاٹ ہو، دکان ہو، مکان ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں مال تجارت میں شمار ہوں گی۔ جو چیز بھی بیچنے کے لیے لی جائے وہ مال تجارت ہو گئی، چیز بیچنے کے لیے لی جائے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو رکھنے کے لیے لی جاتی ہیں۔ مثلا کسی نے مکان اس لیے لیا کرایہ پہ چلائے گا، تو یہ بیچنے کی نیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے لیا کہ بچوں کی شادی ہوگی کام آئے گا، تو ان کو گفٹ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، کام آئے گا میں دو چیزیں نا، صحیح فرمایا۔ بیچنے کی نیت ہوگی تو مال تجارت بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر یہ ہے کہ اسی مکان کو گفٹ کر دیں گے ٹھیک ہے، تو اب یہ مال تجارت نہیں ہوگا۔ صحیح، تو یوں کسی چیز کو لیتے وقت اگر اس کے بیچنے کی نیت ہے تو وہ چیز مال تجارت میں شمار ہوگی۔ ضروری نہیں کہ وہ کوئی دکان کھول کر بیٹھا ہے، جب بھی اس کے پاس ایسا آنے والا مال مال تجارت کہلائے گا۔ انفرادی طور پر کوئی ایک قلم خرید کر لے آتا ہے کہ میں آگے جا کے بیچ دوں گا اس کو، وہ بھی مال تجارت بن جائے گا۔ مال تجارت کی ڈیفینیشن آپ نے فرما دی۔ اب مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے،
ابھی حضور یہ ارشاد فرمائے کہ آپ نے فرمایا کہ خریدی کس نیت سے. اب اسی طرح اگر کسی نے کوئی چیز خریدی کہ میں اس کو تجارت کروں گا یعنی اس کو بیچ دوں گا, اب اس کے دوران ہی سال پورا ہونے سے پہلے نیت تبدیل ہو گئی کہ اب بیچنا نہیں ہے, اب اس کو رکھ لیتے ہیں, تو اب زکوٰۃ سال پورا ہونے پر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ چیز کے سال پورا ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے جی, کہ جب خریدی تھی. ہر چیز پر جب سال گزرے گا پھر اس پر زکوٰۃ بنے گی, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بندہ جب ایک مرتبہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر نصاب کا جب سال پورا ہوتا ہے تو اس سے پہلے 2 دن پہلے, 2 مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے مال تجارت کی چیز پر تجارت کی نیت ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. اب رکھنے کی نیت ہو گئی, تو یہ نیت ویلڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اب اس چیز پر زکوٰۃ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر خریدی تھی تجارت کے لیے اور اب نیت تبدیل کر لی کہ اب جو مجھے نہیں بیچنی, تو آپ نے فرمایا کہ وہ ٹھیک ہے. لیکن اب کسی نے یہ خریدی کہ نہیں جناب میں اپنے لیے رکھتا ہوں, اور اب بیچ میں نیت ہو گئی اب اس کو بیچنی ہے, یوں نیت تبدیل ہو گئی, تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے جو پہلا کوشچن تھا آپ کا, وہاں نیت کے ذریعے ہی اصل معاملہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کسی نے تجارت کے لیے خریدی, اب نیت رکھنے کی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اپنی چیز جو تجارت کے لیے خریدی تھی, رکھنے کی نیت ہو جانے سے کوئی اسٹامپ پیپر نہیں بنانا پڑے گا, ٹھیک ہے. کہیں درخواست جمع نہیں کرانی پڑے گی, ٹھیک ہے. کہیں منظوری نہیں کروانی پڑے گی, یہ نیت ہی کارگر ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری صورت ہے کہ جو چیز رکھنے کے لیے لی اور پھر بیچنے کی نیت ہو گئی, تو جو بیچنا ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہے, ایک عمل ہے, ٹھیک ہے. وہ صرف نیت سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر روزہ ہے, کوئی نیت کر لے میں توڑ رہا ہوں, نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ توڑ نہ دے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جب تک جو ہے وہ اس چیز کو بیچ نہ دے, وہ تجارت کی چیز نہیں کہلائے گی. اچھا. خریدتے وقت رکھنے کی نیت لی کی, گفٹ دینے کی نیت کی بلا عوض, تو یہ چیز مال زکوٰۃ تو ہوئی نہیں. ٹھیک ہے. اب نیت کر لی تجارت کی, تو محض اب نیت کر لینے سے تجارت کی یہ چیز مال تجارت نہیں ہو جائے گی. صحیح. جب بکے گی, اب جو روپیہ آئے گا, یہ روپیہ ملا کر تمام اموال سے دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا بنتا ہے, اس پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی. ٹھیک ہے. آپ نے بڑی فلیکسیبلٹی کی بات بھی کی اور بڑی آسانی بھی ہمارے لیے فرما دی, لیکن مفتی صاحب یہاں کوئی غلط استعمال بھی تو اس بات کا کر سکتا ہے کہ اب زکوٰۃ کا وقت آنے والا ہے, نصاب پورا ہونے والا ہے, پہلے تو خریدی تھی چیز بیچنے کے لیے, چلو بھائی ہم نیت کر لیتے ہیں, رکھ لیتے ہیں تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے, تو اس طرح کی نیتیں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ایک ہوگا؟ تو یہ کہ نیت تو عزم مصمم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کا عزم مصمم ہو گیا ہے کہ وہ مطلب اس چیز کو بیچے گا نہیں, تو یہ نیت اس کی فقہی اعتبار سے تو معتبر ہوگی, ٹھیک ہے. اور اس چیز پر زکوٰۃ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے اس طرح کر رہا ہے, ایسا کرنا مکروہ ہے. صحیح. تو امید ہے کہ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی یہ کوسچن آج کلیئر ہوا ہوگا کہ کوئی چیز احکام, جب یہ مال تجارت بنتی کب ہے اور مال تجارت کی نیت کس طرح تبدیل اگر کی جائے تو اس کے شرعی احکام کیا ہوں گے. حضور یہ بتائیے کہ جس دکان میں ہم کام کر رہے ہیں, دکان ہے, اس پر بزنس ہو رہا ہے, اس دکان کی قیمت جو بھی ہے اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیے کسی نے وہ دکان جب اس نیت سے لی تھی کہ اس دکان میں کام کروں گا, جی جی, تو وہ جو پراپرٹی ہے جسے ہم دکان کہیں گے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ وہ دکان مال تجارت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس دکان میں جو مال رکھا ہوا ہے وہ مال تجارت ہے. ٹھیک ہے. تو اس دکان پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا, ایک دکان ہے لیکن کئی لوگوں کی برانچز ہوتی ہیں, 5 برانچز ہیں, تو کیا 5 کی دکان کی جو دکان کی مالیت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ لیکن جب 5 کی جب نیت یہ ہے کہ ان کو رکھ کر ان میں کاروبار ہوگا, ٹھیک ہے, تو اب ان دکانوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. ان میں جو مال پڑا ہوا ہے ان پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. ان سے جو نفع حاصل ہو رہا ہے, وہ نفع جو بچ جاتا ہے نصاب کے سال پورا ہونے پر جتنا بچتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی, قرضہ وغیرہ نکال کر. بعض اوقات مطلب یہ سمجھ نہیں آتا, بہرحال شرعی حکم ہے اور آپ اس میں جو وسوسہ ہے اس کو کلیئر بھی کریں گے کہ کسی کے پاس 5 کروڑ روپے کی دکانیں ہیں اور ایٹ دا اینڈ اس کے پاس چونکہ وہ دکانوں پر تو زکوٰۃ نہیں ہے, 5 کروڑ کی دکانیں ہیں, 2 کروڑ کا گھر ہے, گھر پر بھی جس میں رہتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, مل ملا کے 7 کروڑ کی اس کے پاس پراپرٹی ہے, لیکن اس کے پاس جو مال بچتا ہے, یہ جو آپ نے بتایا لے بیچ کرنے کے بعد, اب وہ بچتا ہے 15 لاکھ روپے کا, اب وہ زکوٰۃ 15 لاکھ میں نکالتا ہے, 7 کروڑ کی جو چیزیں اس کے پاس ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, تو یہی شرعی حکم ہے, اسی کا پاس کیا جائے گا. اصل میں 2 قسم کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک امور تعبدی اور غیر تعبدی. فقہ اسلامی میں اس کی بحث کی جاتی ہے, بلکہ اصول فقہ میں بحث کی جاتی ہے. امور تعبدی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جس کا دار و مدار ہماری عقل اور فہم پر نہیں. صحیح صحیح, شریعت نے جو مقرر کر دی ہے وہ مقرر کر دی ہے. کیا بات ہے. اب دیکھ لیجئے وضو کو, ٹھیک ہے, جو وضو ٹوٹنے کی علامات ہیں ان کے بعد صرف مخصوص اعضاء کے دھونے کا حکم دیا گیا. صحیح فرمایا, چہرہ دھویا جائے, ہاتھ دھوئے جائیں, سر کا مسح کیا جائے اور پیر دھوئے جائیں, پیر دھوئے جائیں. صحیح. اب
عقل ہو سکتا ہے تقاضا کرتی کہ بقیہ جسم کا حصہ بھی دھویا جائے، صحیح، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہ امور تعبدی میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو اموال زکوٰۃ ہیں وہ ان کی تفصیل سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ واہ سبحان قرآن اللہ، مجید نے حکم دیا، ڈیٹیل بیان نہیں کی۔ احادیث طیبہ میں اموال زکوٰۃ کیا کیا چیزیں ہیں اس بات کو بیان کیا گیا۔ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہم بندے ہیں اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ نہ بھی آئیں تو ہمیں شریعت کا حکم مان کر ہی عمل کرنا چاہیے، اس پہ چوں چرا نہیں کرنی چاہیے، اور یقیناً ہم یہی کچھ سیکھنے کے لیے اس سلسلے میں جمع ہوتے ہیں۔ سب یہ بتائیے کہ ہم بہت بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں اور اس فیکٹریز میں مشینریز لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو فیکٹری والے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا مال جو بننے کے لیے آ رہا ہے اس پر تو آپ نے فرما دیا کہ وہ زکوٰۃ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں روپے کی جو مشینری لگی ہوئی جو یوز میں تو ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ یہ مشینریز مال تجارت نہیں ہے، ان کو باقی رکھنا مقصود ہے، ان سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے۔ ان ملز والوں کی اور ان فیکٹری والوں کے لیے حاجت اصلیہ ہے، یہ مشینیں نہیں ہوں گی تو ان کی پروڈکٹ تیار ہی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، فقہاء نے مثالیں دی کہ ایک لوہار ہے، اس کے جو اوزار ہیں وہ حاجت اصلیہ ہیں، مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو مشینری جو ورکنگ میں بھی ہے جس سے پروڈکٹ بن رہی ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، پر اگرچہ زکوٰۃ۔ کہ کروڑوں روپے کی ہیں جتنی مہنگی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی فیکٹری والوں کے لیے بھی مشینوں پر زکوٰۃ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے دکان پر بیچنے کے لیے نہ رکھی جی جی ہاں میں سمجھ گیا، وہ فیکٹری میں مشینری کا لگے ہوئے۔ کاروباری کرتا ہو جو مشین منگوا کے بیچتا ہو تو ان مشینوں پر تو زکوٰۃ ہوگی، جی۔ جس مشینری سے کام کیا جا رہا ہے، پروڈکشن بنائی جا رہی ہے، ان مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو بہت آج کلیئر طریقے سے ہم نے مختلف فیلڈز کو کور کیا کہ مال زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں، اور یہ میں نے اتنے سارے کوسچنز آپ کے کوسچن سے پہلے اس لیے کر لیے کہ کلیریفائی ہو جائے کہ مال تجارت بیسیکلی ہے کیا۔ خام مال ہو، چاہے مشینری ہو، چاہے دکان ہو، چاہے کرائے کے مکانات ہو، واٹ ایور، وہ کس طرح مال تجارت میں آتے ہیں اور کس طرح نہیں آتے۔ ہم نے بہت سارے اسپیکٹس کو کور کیا، کالز کافی ساری جمع ہو گئی ہیں، لیکن آج ہم اپنے سلسلے میں ایک بڑا اہم اینڈ کرنے جائیں گے اس کا، آپ کو ایک چارٹ کے ذریعے کچھ چیزیں سمجھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، بلکہ اگر ممکن ہو تو اپنے ساتھ ڈائری اور پین لے لیجئے۔ آج ایک اہم چیز ہم اپنے سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ بیان کریں گے، کچھ کالیں لے لیتے ہیں اور پھر اس کی اینڈنگ کی طرف ہم انشاءاللہ اس کو لیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میں یاسر بات کر رہا ہوں، فیصلہ آباد رہنا وا، فضان مدینہ دے کول تارک آباد۔ ٹھیک ہے، ابو ظبی جی میں کام کرتا جناب، میں زکات دینا چاہتا وا مدنی چینل والوں نو، تے مینوں تھوڑا جہا معلومات نہیں ہے تے مینوں دس دیو، تے میں اپنے گھر دے نوں کرنا اتھے ایک اکاؤنٹ نمبر دس دیو۔ میں 20-25 دن ہو گئے ہیں، مینوں سمجھ لگ رہی ہے اکاؤنٹ نمبر دی نہ دی، مہربانی ہے۔ جزاک اللہ یاسر بھائی، آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں، زکوٰۃ بالکل دیجئے دعوت اسلامی کو، اور الحمدللہ ساری دنیا میں دین کی اتنی زبردست خدمت ہو رہی ہے تو ضرور اپنی دعوت اسلامی کو سپورٹ کیجئے۔ میں ہماری مدنی چینل کی مجلس سے عرض کرتا ہوں کہ اپنا ہمارا اکاؤنٹ نمبر اسکرین پر چلا دیں، اور یاسر بھائی آپ بعد میں بھی اپنے رابطہ ہم سے کر لیجئے گا، اگر آپ یہ اکاؤنٹ نمبر نہ لکھ سکے ہوں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں مدنی چینل کے ناظرین اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے گزارش کروں گا، تمام بزنس مین اسلام سے گزارش کروں گا، یہ مدنی چینل ہی ہے، گھر بیٹھے ہمیں اتنے زبردست احکام سکھائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اسکرین پر، اس وقت اسکرین پر آپ ہمارا اکاؤنٹ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں، یاسر بھائی آپ بھی نوٹ کر لیں، دنیا بھر میں مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ کر لیں۔ اب آپ بتائیے، یہ مدنی چینل جس کے کروڑ روپے کے اخراجات ہیں، وداؤٹ اینی ایڈورٹائزمنٹ، وداؤٹ کسی اشتہار کے، بغیر کسی اشتہار کے دنیا بھر کو ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مدنی چینل کا روزانہ کا خرچہ کم و بیش تقریباً 8.5 لاکھ روپے ہے۔ آپ حساب کر لیجئے مہینے کا خرچ کتنا اور سال کا خرچ کتنا۔ تو اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے ڈونیشن میں اپنی دعوت اسلامی کو بڑھ چڑھ کر حصہ ملائیے گا۔ تو امید رکھتا ہوں یاسر بھائی آپ کو بھی نمبر مل چکا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمیں خوشخبریاں بھیجیں گے کہ آپ بھی انشاءاللہ اپنے مدنی چینل کا ساتھ دیں گے۔ ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ جی میرا سوال ہے کہ بینک میں 1 لاکھ روپیہ پڑا ہو تو اس کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، بینک میں 1 لاکھ روپے ہو تو اس کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ دیکھیں روپیہ کہیں بھی پڑا ہو، اگر کسی کے پاس 1 ہی لاکھ روپیہ ہے اور قرضہ نکال کر، حاجت اصلیہ نکال کر بھی 1 لاکھ بچتا ہے تو پھر 2,500 روپے زکوٰۃ بنے گی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم کئی جگہوں پر چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا، بینک میں بھی پڑے ہیں، گھر میں بھی پڑے ہیں، کاروبار میں بھی لگے ہوئے ہیں، اچھا کچھ دینے بھی ہیں، کچھ کمیٹیاں ڈلی ہوئی ہیں،
تو کوئی پروسیجر سمجھا دیں ہمیں کہ کس طرح زکوٰۃ نکالی جائے. بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے پاس گھر میں جو اس کی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں مال کو بھول جاتے ہیں, مال کی نکال دیتے تو بینک کو بھول جاتے ہیں, بینک کا کام کر لیتے تو کچھ کمیٹی آنے والی ہوتی ہے. تو کوئی ایک ایسا فارمولہ بتا دیں کہ پوری کی پوری ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے. ہمارے اسلام بھائی کا بھی سوال ہے, ہماری رہنمائی ہو جائے گی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کیلکولیشن فارم سمجھا جی, کیلکولیشن فارم ہمیں بتا دیں, ہمیں کو ڈیفائن کر دیں, ہم بڑی آسانی سے سمجھ آپ جائیں. ذرا اسکرین پر لگوائیں تو چلیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہم ایک فارم پیش کر رہے ہیں, نوٹ کیجئے گا. مفتی صاحب کی بڑی پیاری کوشش ہے, ہمارا دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں کی بھی کوشش ہے, اور انشاءاللہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کیا جائے. ناؤ دا ٹائم از ہاؤ وی کیلکولیٹ اور زکوٰۃ ویئر ایور یو آر ان دا ورلڈ. آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں, نوٹ کیجئے کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کس طرح نکالی جائے. آپ کو لگے گا یار زکوٰۃ کے لیے بھی فارم بھرنا پڑے گا, ہماری شریعت میں ہمیں احکام ملے ہیں, یہ چیزیں فرض ہیں ہم پر, کس طرح بنانی ہے زکوٰۃ آج سمجھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں صاحب, یہ فارم تو اب نظر آ رہا ہوگا چینل کے ناظرین کو, ذرا قریب سے دکھا دیں. جی اب سب آپ بیان کرتے چلے جائیں کہ یہ کس طرح بھریں گے. دیکھیے 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ کے پاس جو اموال ہیں ان میں زکوٰۃ بنتی کس کس چیز پر ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس کا تعین کریں. تو یہاں 2 ٹیبل ہیں. ٹھیک ہے, ایک ٹیبل میں ان چیزوں کی فہرست ہے جن پر زکوٰۃ بنتی ہے. ٹھیک ہے, مثلا سونے پر زکوٰۃ بنتی ہے, ٹھیک ہے, چاندی پر, ملکی غیر ملکی کرنسی پر, ٹھیک ہے, بینکوں میں جمع شدہ رقم پر. ٹھیک ہے, کسی نے جمع کروایا 1 لاکھ روپے, اللہ نہ کرے وہ سودی رقم, استغفر اللہ. مطلب کہ سودی کھاتہ کھلوا لیا اس نے, ٹھیک ہے, تو سودی رقم کے اضافے کا اعتبار نہیں ہے. جو ایکسٹرا ہو چکا ہے وہ نہیں, جو اصل ہے وہ اصل ہوگا. رقم. ٹھیک ہے, پرائز بانڈ کسی کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, ذرا اوپر کریں اس کو. ٹھیک ہے نا, سونا ہو گیا, چاندی ہو گیا, اسی طرح کرنسی ہو گئی. آپ نے کرنسی میں ڈیٹیل بتا دی. پرائز بانڈ ہے. ٹھیک ہے, پھر جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کی تنخواہ کی کچھ رقم پروویڈنٹ فنڈ میں جمع ہوتی رہتی ٹھیک ہے. ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی رقم ان کی اپنی ہے, وہ بھی شامل کریں گے. وہ بھی شامل ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد لوگ BC بھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے کہ مال تجارت پر آ جائیں آپ. ٹھیک ہے, خام مال ہے, تیار شدہ مال ہے, تجارتی پلاٹ ہے, فلیٹس ہیں, کاروبار میں شراکت کے ذریعے جو قابل زکوٰۃ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ان سب کی ایک فہرست بنا لی جائے. ٹھیک ہے, 6 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے, سونا, چاندی, روپیہ, پرائز بانڈ, ٹھیک ہے, مال تجارت اور چرائی کے جانور. ٹھیک ہے, قابل زکوٰۃ چیزیں کتنی ہیں آپ کے پاس, سب کی لسٹ بنا لی جائے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ 5 لاکھ روپے کی بنتی ہیں ساری چیزیں. یہ ایک مثال کے طور پر ہم نے 5 لاکھ کی ہے. ٹھیک ہے, جی ہاں. لیکن میں نے کہا 3 چیزیں ہیں. ایک تو وہ چیزیں الگ کرنی ہے جو قابل زکوٰۃ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ الگ کر دی. ٹھیک ہے, ان چیزوں کی لسٹ بنا لی جو قابل زکوٰۃ ہیں, جن پر زکوٰۃ بنتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی مقدار بنی 5 لاکھ روپے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ بندے کے ذمے کسی اور کا قرضہ ہے, ٹھیک ہے. کچھ دینا باقی ہے. پیبل ہوتے ہیں, اس کو دینے ہوتے Payable ہیں. ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی لسٹ بنا لیجیے. ٹھیک ہے, مثلا یہ لائبلٹیز کی لسٹ آ گئی. جی ہاں. ٹھیک ہے, قرضہ لیا ہوا ہے, اس وہ کو لکھ واپس لیں کہ کرنا ہے. جناب اتنا واپس کرنا ہے میں ٹھیک نے. ہے, دکان مکان, دکان وغیرہ کی اشیاء, یا کسی نے جو ہے وہ اپنا دکان لانگ بک کرائی ہے, ٹرم پر مکان بک کرایا ہے. طویل مدت پر جو ہے ٹھیک ہے. وہ اس نے مکان خریدا تھا, قسط اس کی دینی ہے, وہ الگ کر لے. کمیٹی بہت سارے لوگ وصول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر پہلی دوسری کمیٹی کھل گئی اب باقی دینا باقی ہے. 50,000 روپے کی, ٹھیک ہے, وہ لے لی, لیکن بقیہ دینا باقی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بقایا جات میں آئیں گے. وہ ساری قسطیں مائنس ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, لکھ لیں اتنی ہے. قسطیں میں نے دینی ہے. ٹھیک ہے, جو بلز کرنٹ مہینے کے ہیں ٹھیک ہے, وہ لکھ لیں, یہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوں گے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مختلف پارٹیوں کو ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے, کہ جناب اس کا مال میں نے لیا تھا, اس کو اتنے دینے ہیں, اس کو اتنے دینے ہیں, بروکر کو اتنے دینے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ملازمین کی تنخواہیں دینی ہیں جو پھر اس مہینے کی ہے. اس مہینے کی. ٹھیک ہے, پھر گزشتہ سال کی جو زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی, اگر کسی نے نہیں کی. مثال کے طور پر کسی کے پاس سونا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سونا بن رہا ہے 75,000 روپے, مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے کا. ٹھیک ہے, اب پچھلے سال اس پر زکوٰۃ نہیں نکلی, صحیح, تو 5,000 روپے تو وہ چلے گئے پچھلی زکوٰۃ. پچھلے سال کے. ٹھیک ہے, اب تو اس سونے کی مالیت رہے گی 1,95,000 روپے. اس پر زکوٰۃ. اب یہاں لکھ رہے ہیں 5,000 روپے پچھلے زکوٰۃ کے مجھ پر قرض دینے. ہیں, ٹھیک. میں نے دینے ہیں. ٹھیک, تو یہ جو دینے ہیں, جو بقایا جات ہیں اس کے ذمے, اس کا حساب بن گیا مثال کے طور پر 3 لاکھ روپے. ٹھیک ہے, تو اب جس چیز پر زکوٰۃ بن رہی ہے وہ گویا کہ 2 لاکھ روپے کی ہے. یعنی 5 لاکھ میں سے 3 لاکھ مائنس کر دیا, یہ چارٹ آ گیا مطلب. جی جی, یعنی کل مال زکوٰۃ رقم ہو گئی 5 لاکھ, منہا شدہ رقم 3 لاکھ, قابل زکوٰۃ رقم 2 لاکھ. اب یہ 2 لاکھ پر زکوٰۃ نکالنے کا فارمولہ یہ ہے کہ کل رقم کو 40 سے تقسیم کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو 2.5% زکوٰۃ نکل آئے گی, 5,000. 5,000 روپے زکوٰۃ. ٹھیک ہے,
اب یہ جتنا بھی آپ کا والیوم ہے, اب یہ جتنا بھی آپ کا بزنس ہے, جس طرح بھی اس چارٹ کو اگر اپنے سامنے رکھ کر اس طرح بیلنس شیٹ بنا لی جائے تو پھر زکوٰۃ نکالنا آسان ہو جائے گی. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر کسی کا یہ سب کچھ کرنے کے بعد, بے شک کروڑوں کا بزنس ہے لیکن پیسے بنتے 50,000 روپے یا 40,000 روپے اس کی بیلنس شیٹ بنتی ہے, لوگوں کا دینا بہت زیادہ ہے, قرضہ کافی زیادہ ہے, تو اب اس کے بعد وہ کیا زکوٰۃ اس پر نکالنی ہوگی یا کوئی لمٹ ہے کہ اتنی لمٹ ہوگی تو پھر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے شریعت نے جو لوگوں کو مسائل پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے اس میں لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کو سامنے رکھا ہے. تو قرضہ اور حاجت اصلیہ اس کو زکوٰۃ کے اندر بہت زیادہ فوقیت دی گئی ہے کہ زکوٰۃ نکالتے وقت یہ نہیں کہ جتنی اماؤنٹ ہے اس پہ زکوٰۃ ہو جائے گی. صحیح. پہلے جو حاجت اصلیہ اس کو الگ کریں گے, اس کے بعد جو آپ نے لوگوں کا قرضہ دینا اس کو الگ کریں گے. ایک آدمی کے پاس اربوں روپے ہیں لیکن وہ سب لوگوں کے دینے ہیں, اس نے اس پر قرضہ ہے, وہ اس کو نکال کر اگر قابل زکوٰۃ مقدار میں رقم نہیں بچتی یا مال زکوٰۃ نہیں بچتے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. کتنی رقم مفتی صاحب ہونی چاہیے جب جا کے منیمم ہو کہ جس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی, یہ پلس مائنس کرنے کے بعد؟ اصل میں 3 طرح کے مسائل ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. سونا اور چاندی اس کا ایک الگ نصاب ہے. ٹھیک ہے. سونا 7.5 تولہ ہو, چاندی 52.5 تولہ ہو. ٹھیک ہے. مال تجارت, پرائز بانڈ اور کرنسی, ٹھیک ہے. یہ ماتحت ہیں چاندی کے. ٹھیک ہے. چاندی 52.5 تولہ بنتی ہے نصاب اس کا. ٹھیک ہے. تو مال تجارت, پرائز بانڈ اور کرنسی ٹھیک ہے. جب 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچیں گے تو اس رقم پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے چرائی کے جانور, ٹھیک ہے. ان کا ایک اپنا حساب ہے. ان کا الگ حساب. اب چوتھی چیز ایک اور یہ ہے کہ جن چیزوں پر زکوٰۃ ہے, یہ 5 چیزیں, یہ سبھی ہیں لیکن اپنی مقررہ مقدار سے کم ہیں. ٹھیک ہے. مثلا سونا 1 تولہ ہے, ٹھیک ہے. فی زمانہ 50,000 روپے کا بنے گا. ٹھیک. کیش 10,000 روپے ہیں. ٹھیک ہے. اور چاندی 50 تولہ ہے. ٹھیک ہے. ان سب کو ملا کر 1 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو چاندی کا نصاب مکمل ہو رہا ہے. تو سب چیزیں جب کم کم ہوں گی تو پھر چاندی کے نصاب کو پورا کریں گے. منیمم اگر چاندی والا نصاب بھی پورا سب چیزوں کو ملا کے ہو جاتا تو زکوٰۃ پھر دینی ہوگی. ٹھیک ہے. میرے پیارے اسلام بھائی, ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ چارٹ نظر تو آیا لیکن ہم سب چیزیں سمجھ نہ سکے یا نوٹ نہ کر سکے, یہ مشکل بھی ہماری حل ہو چکی ہے. مکتبۃ المدینہ نے یہ چارٹ تمام اسلامی بھائیوں کے لیے شائع کر دیا ہے. مکتبۃ المدینہ سے 2 روپے قیمت پہ فقط ہمارے یہاں تو یہ جاری کیا جا چکا ہے. یہ چارٹ بھی ہے جس پہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ بہت سارے ترغیبات بھی لکھی ہوئی ہیں. زکوٰۃ کون لے سکتا ہے یہ بھی اس پر موجود ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی جھلکیاں بھی اور دعوت اسلامی کے الحمدللہ اکاؤنٹ نمبرز بھی ہیں. تو یہ فارم تو بہت پیارا ہے, ہر اسلامی بھائی کو لینا بھی چاہیے. جہاں ذمہ داران مجھے سن رہے ہیں, ویب سائٹ پر اس کا مطلب آ چکا ہے, ویب سائٹ ایڈریس ہے, تو بالکل اس کو پرنٹ آؤٹ کر لیں آل اوور دا ورلڈ اور ذمہ داران جا کر لوگوں کو تقسیم کریں. ہر اسلامی بھائی اس چارٹ کے مطابق اپنی زکوٰۃ بنائے, اسلامی بہن بنائے, تاکہ آپ کی زکوٰۃ پوری ادا ہو. زکوٰۃ پوری ادا ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں مال میں برکتیں ہی برکتیں. کہیں بعض اوقات تھوڑی سی مسٹیک کی بنا پر ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ رہ جاتی ہے. اگر کسی کی رہ جاتی ہے تو وہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی برکتیں مال میں کیسے رہیں گی اور اللہ نہ کرے عذاب کا بھی وہ حقدار بن سکتا ہے. تو ہمیں پوری کی پوری زکوٰۃ نکالنی چاہیے اور پرانی کیلکولیشنز کو بھی دیکھ لیں. مفتی صاحب اگر کسی کو آج پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ تو اس طرح نکالنی تھی تو اب وہ پیچھے نہیں نکال سکا, تو اب کیا وقت ہے کہ وہ پچھلی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتا ہے؟ آپ وقت کی بات کر رہے ہیں, اس پہ تو لازم ہے. ٹھیک ہے. ہر صورت میں وہ تو ایک اس کے ذمہ قرضہ ہے اللہ کی طرف سے, ادا کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کا پورا حساب بنائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے. مفتی صاحب بات ہو گئی زکوٰۃ نکالنی ہے, کتنی پیسوں پہ زکوٰۃ نکلے گی, مال تجارت کیا ہے, زکوٰۃ دیں کس کو, یہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے اور وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق کون ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے مفتی صاحب پتہ نہیں چلتا کہ یہ زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے کہ نہیں, تو تھوڑا سا بتائیں کہ ہم نے کہاں تک جج کرنا ہے. ہر آدمی کے بارے میں تو نہیں پتا کہ اس کے بعد 63,000 سب چیزیں ملا کے اپروکسیمیٹلی ہیں کہ نہیں, تو ہمیں کہاں تک ڈیپ میں جا کر اس کو کلیریفائی کرنا ہے اور پھر زکوٰۃ دینی ہے. اصل میں 2 چیزیں ہیں. جی. کسی کے چھپے معاملات ظاہر ہو جائیں تو بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اتنا ہے کہ ہم معلومات کر سکتے ہیں اور معلومات کرتے وقت کس مقدار کو سامنے رکھنا ہے اس کا فارمولہ ہم بیان کر سکتے ہیں. صحیح. اس فارمولے کو سمجھنے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ زکوٰۃ جو ہے ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے, سب کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. شریعت نے ایک لکیر کھینچ دی ہے غربت کی کہ اس لکیر سے نیچے جو ہوگا اسے زکوٰۃ دی جائے گی, اس لکیر سے جو اوپر ہوگا اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. لائن آف پاورٹی شریعت نے بھی دی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جو اس کا خیال نہیں رکھتا وہ ان لوگوں کا حق مارتا ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ صرف جو ہے اپنی
رشتہ داری کی بنیاد پر، اپنے تعلقات کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتے جو مستحق ہی نہیں ہوتے. صحیح. رونا دھونا دیکھ کر، مشکلات دیکھ کر زکوٰۃ دے دیتے ہیں انہیں. صحیح. تو یہ جو شرائط میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ شرائط جس شخص میں پائی جائیں گی صرف اسی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ دی گئی ایسے افراد کو جن میں شرائط نہیں پائی جاتی تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جس طریقے سے نماز کے بغیر وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. مستحق کو دیے بغیر زکوٰۃ کیسے ادا ہو جائے گی؟ اللہ. یہاں 7 باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کا بھی شاید چارٹ بنا ہوگا، اگر یہ دکھا دیں تو. اگر یہ کس کو زکوٰۃ کون لے سکتا ہے موجود ہو تو چارٹ دکھا دیں. ویسے یہ چارٹ چھپا گیا ہے، اس میں ڈیٹیل موجود ہے. زکوٰۃ کون لے سکتا ہے آپ انشاءاللہ ویب سائٹ سے اس کو نکال سکتے ہیں. یہ آ گیا ہے چارٹ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی اس وقت مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے. جی نہیں، 7 باتیں دیکھنی ہیں. اس میں 6 باتیں لکھی ہوئی ہیں. 7 لکھی ہوئی ہیں. اچھا 7 لکھی ہوئی ٹھیک ہیں. ہے. 7 باتیں اس میں دیکھنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دینے لگے ہیں اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ 52.5 تولہ چاندی اس کی ملکیت میں نہ ہو. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بنتی ہے کرنسی میں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ لکھی ہوئی ہے، اس میں تاریخ لکھی ہوئی رجب شعبان المعظم کی لکھی ہوئی ہے 1200 روپے تولہ، ٹھیک ہے. اس کے حساب سے 63,000 روپے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنے اس کے پاس کرنسی نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چوتھی یہ اوپر چیز ہے- نیچے ہوتا رہتا ہے ریٹ نا. جی جی جس وقت ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس وقت کا ریٹ ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیں گے. اوکے. اور نمبر 4 یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مذکورہ قیمت کے برابر اس کے پاس کسی قسم کا مال نامی، مثلا مال تجارت یا پرائز بانڈ وغیرہ نہ ہو. جی جی ٹھیک ہے. یہ آ گیا اس میں. ٹھیک ہے. اور نمبر 5 یہ ہے کہ اتنی ہی قیمت کے برابر اس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد سامان نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی زکوٰۃ تو 6 چیزوں پر ہے، ٹھیک ہے. لیکن زکوٰۃ لے کون سکتا ہے اس کے لیے ایک وسیع چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ضروریات زندگی سے زائد ٹھیک ہے. جو چیزیں ہوں گی اس کو بھی شمار کر کے اس کا نصاب دیکھیں گے. ٹھیک ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ سونا بھی کم ہے، مال تجارت بھی کم ہے، چاندی بھی کم ہے، اور حاجت اصلیہ سے زائد سامان بھی کم ہے، لیکن جب سب چیزوں کو ملایا جاتا ہے تو چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. 7ویں چیز یہ ہے اس کے پاس فقط سونا ہے، ٹھیک ہے. 2 تولہ سونا ہے، 1.5 تولہ سونا ہے، جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب بھی یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. اچھا، زکوٰۃ دینی نہیں ہے اس کو، لیکن یہ لے بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 7 باتیں جس سے زکوٰۃ دینی ہے اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے کہ اس کے پاس یہ 7 باتیں پائی جا رہی ہیں نہیں پائی جا رہی. ٹھیک ہے. ان 7 باتوں پر یہ پورا اترتا ہے تو اسے زکوٰۃ دے دی جائے. ٹھیک ہے. یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ بسا اوقات گھر کا ایک فرد اس حیثیت کو پہنچا ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ اماؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے میں اگر شوہر نہیں لے سکتا، بیوی لے سکتی ہے، بیوی کو دے دی جائے. ٹھیک ہے. بالغ بچے ہوتے ہیں گھر میں، ان کو دے دیجیے. ان کو دے دی جائے، کیونکہ نابالغ تو پھر والد کے ماتحت آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یوں دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہم نے زکوٰۃ کے ٹاپک کو ڈسکس کیا. آج الحمدللہ ہم نے مال تجارت کے بارے میں بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کی، لیکن یقیناً یہ مختصر سے سلسلے بہت ساری وضاحت ہمیں نہیں کر سکتے. ہم نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ ہی کیا ہے، لیکن یہ تمام احکام وہ ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے. ہمارے دارالفتہ اہل سنت سے رابطے میں رہیے. ہماری مجلس تجارت@madnichannel.tv سے رابطے میں رہیے. ہمارے نمبرز آپ کو اسکرین پر دکھائے جاتے ہیں. خدارہ اپنی پراپر زکوٰۃ ادا کیجئے. زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے کہ صرف رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی کہ سب لوگ سمجھتے ہیں رمضان آ گیا اب زکوٰۃ دینی ہے. ہم سب کا کوئی یوم نصاب ہوا کرتا ہے، اس کو سمجھیے اور پھر اس دن آنے سے پہلے اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک کریم یہ فریضہ یعنی زکوٰۃ کا فریضہ بھی ہمیں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.